اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. ایسے نہیں جیسے اطرت رسول خاندان رسالت خاندان نبوت لائق صلوات ہے. عبادت سمجھ کر سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے. پروردگار عالم ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اللہ رب العزت اس ذکر مقدس کے صدقے تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے بانیان صف اعضاء بالخصوص جن مومنین نے آج کی صف اعضاء کا اہتمام فرمایا مالک کائنات صاحب عزا کے صدقے ان کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے. اللہ رب العزت حسین ابن علی کے عزاداروں ماتمداروں سوگواروں کی حفاظت فرمائے. مالک کائنات حسین ابن علی کے زواروں کے لیے سفر کی صعوبتوں اور مشکلات کو آسان فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے. پروردگار عالم مرحوم مغفور سید علمدار حسین نقوی اور جناب خان محمد نواز خان مرحوم پروردگار عالم ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ رب العزت انہیں اعلیٰ علیین میں فردوس بری میں جوار اہل بیت میں مقام عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے. پروردگار عالم ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول اللہ زیارت قبور ائمہ بقیع زیارت کربلا سامرہ النجف زیارت ثانی زہرا شاہ خراسان و معصومہ کو نصیب فرمائے. پروردگار عالم بقیت اللہ الاعظم ولی اللہ الاکبر ناموس طاہر ابن المصطفیٰ ابن علی المرتضی ابن فاطمہ الزہرا ابن خدیجۃ الکبریٰ وارث انبیاء وارث قرآن و کعبہ وارث کربلا کے ظہور میں تاجیل فرمائے. پروردگار عالم
آن جناب کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے اور ہم سب کو حضرت ولی اعظم یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، پروردگار عالم آل محمد کے نام لیواؤں کو شر اعداء دین سے محفوظ فرمائے اور مالک کائنات آل محمد کے دشمنوں کو ذلیل و خوار اور رسوا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، مالک کائنات آل محمد کے نام لیواؤں کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے اور مالک کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری کے لیے، مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، حسین ابن علی کے عزاداروں، ماتمداروں اور زواروں کی حفظ و سلامتی کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل اپنی عبادات، طاعات، ماتمداری، عزاداری، سوگواری کی قبولیت کے لیے لبوں کو معطر فرمائے، اجر رسالت ادا کریں۔ سب مل کر پوری مودت، محبت اور عقیدت سے محمدی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالتہ، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية أخي وابن عمي علي بن أبي طالب، فإنه لا يهلك من أحبه وتولاه ولا ينجو من أبغضه وآداه. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يا بني لا تغفل عن القرآن فإن القرآن يحيي القلب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
وقال الامام السجاد علی بن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی صلوات۔ مجھے زیادہ اطلاع تو نہیں ہے، لیکن اتنا تو میں ضرور جانتا ہوں کہ یہ علاقہ تحصیل 18 ہزاری میں یہ عزاداری کے لحاظ سے بہت ہی شہرت کا حامل ہے۔ بڑے بڑے عزادار، اچھے سامعین، اچھی گفتگو سننے والے احباب یہاں پر تشریف فرما ہے، اور میرا خیال ہے کہ کئی سالوں سے مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب یہاں پر محرم کی مجالس سے بھی خطاب فرما رہے ہیں، جس سے مجھے کچھ تسلی ہو جائے گی کہ کوئی نہ کوئی اچھا سامع، اچھی سماعت رکھنے والا، اچھی گفتگو سننے والا صف عزا پہ تشریف فرما ہوگا۔ لیکن آپ کے ٹھیک ہے، موسم سخت بھی ہے اور میرے خیال میں یہ سارے پنکھے بھی بند جا رہے ہیں، موسم کی نزاکت بھی ہے، مشکل بھی ہے، لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے کہ علی بن ابی طالب کی محبت اور سرکار حسین بن علی کے ساتھ جو عقیدت ہے، وہ حالات اور ماحول اس سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتی۔ حسینی اپنے انداز میں مجلس عزا بھی سنا کرتے ہیں، اور جب علی بن ابی طالب کی ولایت و امامت کا تذکرہ کیا جائے تو چہروں پر ویسے ہی رونق رہتی ہے۔ میں جہر مذاکر اہل بیت اپنے انداز میں خطاب فرما رہے تھے اور بین بھی انہوں نے اپنے ہی انداز میں پڑھا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ بہت سارے چہرے اداس بیٹھے ہیں اور اترے ہوئے چہرے ہیں، نہ ان کے چہروں پہ کوئی رونق نظر آ رہی ہے، تو اس لیے میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے غور فرمائیے گا کہ سرکار رسالت سید الانبیاء، ذرا بیدار ہو کے مجلس سنیے گا تاکہ مجھے پڑھنے میں لطف آئے۔ میں یوں کہا کرتا ہوں سید الانبیاء، امام المرسلین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ یار ابھی تک جس کا ہاتھ نہ کھل سکا اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ مصطفیٰ جو اول نور بھی ہے، اول خلق بھی ہے، اور مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لا کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد وہ لوح محفوظ ہے جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ یعنی سرکار رسالت سے محبت کرنے والے ملے، وہ بھی صف عزا سے ملے۔ یہ دوسرے جو پیغمبر کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، خالی اعلان کام نہیں آتا، محب رسول وہ ہوتا ہے جو صف عزا پر بیٹھ کر اجر رسالت ادا کرتا ہے۔ ہر بندہ تھوڑا ہی محب رسول ہوتا ہے، اجر رسالت ادا ہوگا مصطفیٰ کی، توجہ فرمائیے گا، سید الانبیاء کی محبتوں کا، عقیدتوں کا، توجہ فرمائیے گا، اجر رسالت ادا ہوگا۔ وہ اپنے دعوی محبت میں بھی سچا ہے، اپنے دعوی عقیدت میں بھی سچا ہے۔ دنیا جہاں تک چلی جائے، لکھنے والے نے 4 مصرے لکھے، میں حیران ہو گیا
کرنے والا کون ہوا کرتا ہے؟ مجلس نہیں پڑھ رہا، بس آپ کی زیارت کر رہا ہوں. وہ اجر رسالت ادا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ عاشق رسول کون ہوتا ہے؟ محب رسول کون ہوتا ہے؟ لکھنے والے نے مصرے لکھے، کہا کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو. ہاتھ کھول سکتے ہو، کھول لینا. تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے جو زیر کسار رہتے ہیں. جیو جیو بولیے گا ذرا آخری آدمی تک. بھائی یہ کیسی محبت ہے؟ حدیث کی صاحب پڑھتے ہو نا، توجہ فرمائے گا. کہا کہ جی ہم محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. میں پیغام دے رہا ہوں کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے جو زیر کسار رہتے ہیں. تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں. تو جو فرمائیے گا نا، میں محبت رسول وہاں ہوگی جہاں محبت اطرت رسول ہوگی. محبت رسول وہاں ہوگی، سنیے گا، جہاں اجر رسالت ادا ہوگا. اس جوان نے نعرہ لگایا، مجھے لکھنؤ سے چلے ہوئے وہ 6 مصرے یاد آ گئے. توجہ فرمائے گا، توجہ فرما سکتے ہو فرما لینا، ورنہ میں کسی اور سے دعا لے لوں گا. بخل کر کے اپنی دعا کو اپنے ساتھ لے جانا. توجہ فرمائیے گا، جملے کہنے والے نے 4 مصرے یا 6 مصرے لکھے، حیران کر دیے. توجہ فرمائے گا، کہتا ہے کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے. نہیں سن سکتے بے شک امام بارگاہ سے باہر چلے جاؤ. سن سکتے ہو عبادت میں میری ہمراہی فرمانا. میں جملہ کہہ رہا ہوں. اس بچے نے نعرہ لگایا، توجہ فرمائیے گا، میری محبت علی جوش مارنے لگ گئی. توجہ فرمائیے گا، اس نے نعرہ لگایا. اچھا یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، کون دیکھ رہا ہے؟ جس ذات نے علی ابن ابی طالب کو علی بنایا ہے، وہ ذات شاہد ہے کہ ہم علی کا نعرہ لگا رہے ہیں. وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب مصرے سن لینا، مجھے دعا دے دینا. توجہ فرمائیے گا، مصرے کیا لکھے؟ توجہ فرمائے گا، کہا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے. اللہ شاہد ہے نا جب علی علی کرتے ہو نا. نہیں سن سکتے تو کوئی گلا نہیں ہے. تو جو فرمائیے گا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے. ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے. اللہ فیروزیوں کا مجمع اور میں دعا لیے بغیر چلا جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے فرمائے گا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے. ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے. دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، لعنت ہے اس پہ جو بھی ہے منکر غدیر کا. جس طرح لعنت ہے اس پہ جو بھی ہے. توجہ فرمائی آپ نے، لعنت ہے اس پہ جو بھی ہے منکر غدیر کا. کہہ رہے تھے بھائی یہ جو بل منظور ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ میں یوں کہا کرتا ہوں، آؤ بعض میں رسالت میں چلے جاتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، آیت پڑھوں کہیں گے جی یہاں ہم اس تفسیر کو نہیں مانتے ہیں. روایت پڑھوں، توجہ فرمائیے گا، کہیں جی یہ روایت ہمارے مزاج کی نہیں ہے. توجہ فرمانا، بس میں سادہ سی بات کر لیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. غور فرمائیے گا، سادہ سی بات کر دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گا. ہم سارے چلتے ہیں تاریخ کے اس عہد میں، اس زمانے میں جہاں سوچئے گا نبیوں کے سردار نبی ہیں، بزم سجی ہوئی ہے. توجہ فرمائیے گا، بزم سجی ہوئی ہے. جب میں نے نا نگاہ بصیرت سے بزم رسالت کو دیکھا، آواز تو پہنچ رہی ہے نا، بزم رسالت کو دیکھا، مجھے 2 قسم کے لوگ بزم
मरासिम रिसालत में बैठे हुए नजर आए। तवज्जो फरमाइए था, कुछ वो लोग नजर आए जिनकी आधी से ज्यादा जिंदगी बुत परस्ती में गुजर गई। हाय 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 हाय, नहीं करंट नहीं, आपके मजमे में आवाज सुनी नहीं रहे, तवज्जो फरमाइएगा भाई। जिनकी आधी से ज्यादा जिंदगी बुत परस्ती में गुजर गई। और मैं बड़ी अकीदत से जुमला कहा करता हूं, ये तो हसनैन के नाना का एहसान था जिन्होंने कलमा पढ़ा के इन्हें बुतों की निजासत से पाक किया था। ये तो फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बाबा का एहसान था जिन्होंने अपने नाम का, अल्लाह की उलूहियत का कलमा पढ़ा कर इन्हें, तवज्जो फरमाइएगा, इन्हें कुफ्र की निजासत से पाक किया था। ये तो अली के सरदार का एहसान था जिन्होंने अली मनवा कर इन्हें मुनाफिकत की निजासत से पाक किया था। नहीं 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 नहीं, यानी कुछ लोग वो जिनकी आधी से ज्यादा जिंदगी, तवज्जो फरमाइएगा, बुत परस्ती में गुजर गई। इसमें तो कोई लड़ाई नहीं कर सकता ना, क्योंकि सारे लिख चुके हैं ना कि जब सरकार रिसालत मबूस में रिसालत हुए, फुलां ने फुलां जमाने में कलमा पढ़ा, फुलां ने फुलां जमाने में कलमा पढ़ा। तो जो फरमाइएगा, मैं हैरान हो जाता हूँ, कुछ लोग वो हैं जिन्हें सरकार रिसालत ने कलमा पढ़ा कर कुफ्र की निजासत से पाक किया था, बुतों की निजासत से पाक किया था, निफाक की निजासत से पाक किया था। मैं हैरान होता हूँ, मुसलमान तुझे हया नहीं आती है जब बैठ कर मुकाशा करता है, मुकाबला करता है, मुवाजना करता है। तो जो फरमाइएगा, वो जिन्हें नबियों के सरदार नबी ने बुतों की निजासत से पाक किया था, उनका उन हस्तियों से क्या मुकाबला जिनकी तहारत की कुरान गवाही देता है। ओए होए, जीते रहो या रसूल अल्लाह, या अली या अली। अच्छा, ये रवाज है, इंसान इधर उधर के सहारे कब लेता है? घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, आवाज अच्छी है, तवज्जो फरमाइएगा जी। इधर उधर के इंसान सहारे कब लेता है? इंसान इधर उधर के सहारे वहां लेता है जहां किरदारों में नक्श पाया जाता है। ओए होए होए होए, जीते रहो। जहां किरदारों में नक्श पाया जाता है, तवज्जो फरमाइएगा, इंसान इधर उधर के सहारे तो तब लेता है ना जहां किरदारों में नक्श पाया जाता है। मैं यूं कहा करता हूं, हमने कोई आपसे मिन्नत करके अली मनवाना है? अल्लाह अकबर, समझे मेरी बात को? हमने कोई आपसे मिन्नत करके अली मनवाना है? नहीं, मैं यूं कहा करता हूं कि अली उस कमाल मुतलक का वो बाकमाल नुमाइंदा है कि जिसके दहलीज की चौखट का बोसा लेकर कोई कमाल कमाल बनता है। अल्लाह अकबर, नहीं 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 नहीं, कोई फजीलत उस वक्त फजीलत बनती है जब तक, तवज्जो, अली के घर का तवाफ न करे, उस वक्त तक कोई फजीलत फजीलत ही नहीं बन सकती है। अली के घर का तवाफ करके फजीलतें फजीलत बनती है, तवज्जो फरमाइएगा। इसलिए गौर फरमाइएगा, हाँ, जो अली बा कमाल है, हमें मिन्नत की जरूरत नहीं है, हम मिन्नत करने वाले नहीं हैं कि आओ अली को मानो। मैं एक पैगाम दूं, तवज्जो फरमाइएगा, शिया गली में कूचे में, तवज्जो फरमाइएगा, गली में कूचे में, तवज्जो फरमाइएगा, गली में कूचे में खड़े होकर किसी की मिन्नत करके झगड़ा करके अली मनवाने की जरूरत नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, अली बनवाने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ी एहतियात से बात करता हूं और आज बड़े खुले अंदाज में बात कर रहा हूं। मुसलमानों को इजाजत दे दो, मैं यहां बैठ के ऐलान कर रहा हूं, हम मुसलमानों को इजाजत देते हैं, तुम्हारा जिसको जी चाहे अपना हादी बना लो। भाई हमारी कोई लड़ाई है? भाई तुम्हारा जिसको जी चाहे
اپنا ہادی بنا لو، اپنا پیشوا بنا لو. توجہ فرمائیے گا، اپنا ہادی بنا لو، اپنا پیشوا بنا لو، اپنا رہبر بنا لو. سنیے گا میری بات کو، اپنا رہبر بنا لو، لیکن خیال کرنا بغض علی میں اتنا نہ گر جانا کہ یزید جیسوں کو اپنا ہادی بنا لینا. اوئے ہوئے 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 یا علی، خیال کرنا یزید بغض علی میں گر کر، توجہ فرمائیے گا، گر کر یزید جیسوں کو اپنا ہادی نہ بنا لینا. میں بڑی عقیدت سے جملے کہا کرتا ہوں، یہ جان امانت ہے، توجہ فرمائیے گا، اہل بیت پہ قربان ہونے کے لیے ہے. میں جملے کہہ دیتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. ہاں تمہارا جی چاہے، توجہ فرمائیے گا، ہماری لڑائی نہیں ہے، تمہارا جی چاہے تو یزید جیسے کو اپنا امام بنا لو، تمہارا جی چاہے تو بدھ کو جمعہ پڑھانے والے کو اپنا ہادی بنا لو. بھائی اختیار دے دیا نا، ہماری کوئی لڑائی ہے جوانوں، یہ میرے بچے بیٹھے ہیں جوان بزرگ تو باتیں سنی ہوئی ہیں. توجہ فرمائے گا، تمہارا جی چاہے تو یزید جیسوں کو اپنا ہادی بنا لو، تمہارا جی چاہے تو بدھ کو جمعہ پڑھانے والوں کو اپنا ہادی بنا لو. لو بہت بڑی تاریخ کی بات کر لو، تمہارا جی چاہے تو صلح حدیبیہ میں نبی کی نبوت میں شک کرنے والے کو اپنا ہادی بنا لو. تمہارا جو جی چاہے بنا لو، لیکن ہم نے بھی تو اپنے بچوں کو پیغام دینا ہے نا، ہم نے بھی تو اپنے جوانوں کو بتانا ہے کہ مذہب حق کیا ہے، علی ابن ابی طالب کیا ہے. توجہ فرمائیے گا، ہم نے بھی تو بتانا ہے نا. توجہ فرمائیے گا، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم کسے ہادی بناتے ہیں، ہم کسے پیشوا مانتے ہیں، ہمارے ہادی کون ہیں. توجہ فرمائیے گا، میں اپنے بچوں کو بھی سمجھا رہا ہوں، تمہیں بھی ایک پیغام دے رہا ہوں، اب نصیحت کے انداز میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں. سوچئے گا، 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں کہ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا اچھا نہیں کیا. فیروزیہ کا مجمع بیٹھا رہا ہے، یار کمال ہے. تو جو فرمائے گا کہ حیدر کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا اچھا نہیں کیا. لو مصرے کی قدر فرمانا کہ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا اچھا نہیں کیا. ان پہ کر رہا ہے بھروسہ، کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. تو جو فرمائی آپ حیداری، ہم نے بچوں کو پیغام دینا ہے، ہم منت کر کے علی منوانے والے نہیں ہیں. میں بتاؤں، آپ ان کی اولادیں ہیں جو غدیر میں بھی اندھے تھے، آج اپنے اجداد کی طرح آپ بھی اندھے ہیں. جو غدیر میں اندھے وہ آج بھی اندھے. اس لیے پھر وہ لکھنوی شاعری، آج ویسے اللہ جانے یہ کیوں میں اتنے شعر پڑھ رہا ہوں، تو جو فرمایا کہ لکھنوی شاعری ہے، اس نے 4 مصرے پھر لکھے، 2 کر کے لکھے، حد ہی کر دی. توجہ فرمائیے گا، اس نے مصرع لکھا، پہلے علی کی عظمت کو بیان فرمایا. توجہ فرمائیے گا، جملے لینا دعا دے دینا. کہا ہم نے علی کو کوئی مولا خود مانا ہے، کہا یہ تو ارادہ الہی تھا، یہ تو مشیت پروردگار تھی، یہ تو اللہ کی تدبیر تھی کہ پروردگار عالم نے ہم سے علی ابن ابی طالب کو منوایا ہے. لو ہمراہ فرمان میں 10 منٹ مزید پڑھنے لگا کہ اللہ رب العزت نے ہم سے علی ابن ابی طالب کو منوایا ہے. ذاکر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج نقیب منبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سارے مومن بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے سامنے غدیر کا وہ ماحول تھا، میں اب ٹھہر کے پڑھنے لگا جیسے مجلس پڑھتا ہوں. میرے سامنے وہ غدیر کا ماحول تھا. جملہ لکھنے والے نے یہ جملہ لکھا، توجہ فرمائے گا، ادھر مکہ سے صحابیوں کا قافلہ چلا، رہبر رسول تھے، ادھر عرش سے آیتوں کا قافلہ چلا، لانے والے جبرائیل تھے. توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، لانے والے جبرائیل تھے. غور فرمائیے آپ نے، لانے والے
جبرائیل تھے. غدیر نہیں سنا رہا، بس ایک مصرع پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادہ پروردگار یہ تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان ہو جائے. اس لیے وہ لکھنے والے نے 2 مصرے لکھے، کہا ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا. میں ہون دعا لمن دی کوشش کر رہا، میں ہون ٹھہر بھی گیا. ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا جتنا خدا نے چاہا اتنا بلند کیا. جتنا اللہ اکبر یا رسول اللہ. آخری آدمی تک حیداری صلوات. جی جتنا خدا نے چاہا اتنا بلند کیا. اور اگر علی سمجھنا ہے میری زندگی کے قیمتی ترین 10 جملے ہیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہو، دامن مراد بھی پھیلا کے بیٹھنا، توجہ نور قلم سے اپنے نورانی دلوں پر لکھ لینا، علم معرفت کی گود جو ہے وہ پھیلا کے بیٹھنا. جب میں غدیر کی طرف دیکھ رہا تھا، توجہ فرمائیے تھا مشیت الہی سے، پروردگار عالم کی مرضی سے، نبیوں کے سردار نبی نے سید الوسیشین کے ہاتھ کو بلند فرمایا. توجہ فرمائیے گا، جب ہاتھ کو بلند فرمایا اعلان خدا نے کروایا. اعلان کرنے والے مصطفیٰ تھے. خطبہ دیا سید الانبیاء نے. 5 منٹ ہمراہی فرما لینا. خطبہ دیا سید الانبیاء نے. میں نے 10 جملے بیٹھ کے لکھے. کیسے 10 جملے لکھے؟ میں نے کہا علی خطبہ بھی ہے، علی خطیب بھی ہے، علی خطابت بھی ہے، علی افضل بھی ہے، علی فضل بھی ہے، علی فضیلت بھی ہے، علی طاہر بھی ہے، علی اطہر بھی ہے، علی طہارت بھی ہے، علی ہدیہ بھی ہے، علی ہادی بھی ہے، علی ہدایت بھی ہے، علی اسلام بھی ہے، علی تسلیم بھی ہے، علی سلامت بھی ہے. جو یار ابھی تک نہ سمجھ سکا، علی وہ ہے جس کا نور آدم میں آیا تو صفت بنا، نوح میں آیا تو نجی اللہ بنا، ابراہیم میں آیا تو خلت بنا، موسیٰ میں آیا تو عیبت بنا، عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا، داؤد و سلیمان میں آیا تو داؤد و سلیمان میں آیا تو مناجات بنا، یحییٰ و زکریا میں آیا تو اللہ کی مناجات بنا، ایوب میں آیا تو صبر بنا، یعقوب میں آیا تو شکر بنا. یا جو ابھی تک نہ سمجھ سکا، علی وہ ہے جس کا نور کوہ طور پر پہنچا تو جلوہ بنا، عرش پر پہنچا تو لہجہ بنا. علی وہ ہے جو کعبہ میں آیا تو اولا بنا، غدیر میں آیا تو مولا بنا. یا علی یا علی. جو وہاں اندھے تھے ان کی اولادیں آج بھی اندھی ہیں. توجہ فرمائیے گا. اس لیے وہ مصرع لکھا لکھنوی شاعر نے اور کہا کہ بازو پکڑ پکڑ کے دکھاتے رہے رسول. بازو پکڑ پکڑ کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے مگر کچھ بھی نہ دیکھا غدیر میں. اندھوں نے مگر کچھ بھی نہ دیکھا غدیر میں. توجہ فرمائیے گا. آپ جتنے بل منظور کر لیں، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، جو لعنت کے حقدار تھے وہ حقدار رہیں گے. اور سید الانبیاء نے پھر سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب، بس زیادہ جملے نہیں، گرمی بہت شدید ہے، توجہ فرمائیے گا. سید الانبیاء نے سرکار امیر المومنین کے حوالے سے جو حدیث ارشاد فرمائی، کیا حدیث ہے؟ سرکار نے فرمایا من احبا، جو بندہ یہ چاہتا ہے، ان یتمسک بالعروۃ الوثقی التی لا انفصام لها، اللہ کی، میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، لاہور کراچی کے معیار کا نہیں، آپ کی سماعتوں کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی اس رسی کو تھام لے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. میں نے لگتا ہے علی کدی نہیں سنیا. توجہ فرمایا. جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ کی اس رسی کو تھام لے جو ٹوٹنے والی
نہیں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسی رسی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے؟ سرکار رسالت نے فرمایا فَلْيَتَمَسَّكْ بِوِلَایَتِ اخی وابن امی علی ابن ابی طالب، وہ میرے بھائی اور میرے ابن ام علی ابن ابی طالب کی ولایت کی رسی کو تھام لے۔ کہا علی وہ ہے فَإِنَّهُ لا يَهْلِكُ مَنْ أَحَبَّهُ وَتَوَلَّاهُ، جو علی ابن ابی طالب کے ولایت کے دائرے میں آ جائے، پیغمبر فرماتے ہیں وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ جو علی سے عداوت رکھے یا بغض رکھے، میں محمد کہتا ہوں وہ کبھی نجات نہیں پائے گا۔ یا علی یا علی، 5 منٹ زندگی کے مجھے دے دو، جوان ہو بزرگ ہو جوان جتنے بھی بیٹھے۔ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ سرکار امیر المومنین، قرآن جن کی عظمتوں کا قصیدہ ہے۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کو نا قرآن پڑھنے پہ بڑا ناز ہے، میں 5-7 انے اکٹھے کر لے نا تو شروع ہو گیا، فخری انداز میں کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا لاہور کے مجمع میں، میں نے کہا تھا علی کے بغیر تمہیں قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، کیونکہ سرکار رسالت کی ایک حدیث میرے سامنے آئی، بہت قیمتی بات کر رہا ہوں۔ سرکار رسالت کی حدیث سامنے آئی اور یہ فضائل کا بالکل آخری حصہ ہے۔ سرکار رسالت کی حدیث سامنے آئی، سید الانبیاء نے فرمایا ربما تال القرآن والقرآن یلعنہم، کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ سوچنے بیٹھ گیا، یا رسول اللہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا جو بندہ سعادت مند زندگی چاہے، توجہ فرمائیے گا، وہ قرآن سے درس لے۔ جو بندہ شہیدوں والی موت چاہتا ہے قرآن سے درس لے۔ جو بندہ لواء الحمد کا سایہ چاہتا ہے قرآن سے درس لے۔ گھبرا گئے ہیں آپ میرا خیال میں؟ جو بندہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پہ آنا چاہتا ہے قرآن سے درس لے۔ سید الانبیاء نے یہ فرمایا، توجہ فرمائے گا، کیونکہ یہ رحمان کا کلام ہے، شیطان کی مکاریوں سے بچا لیتا ہے۔ روز قیامت جب کوئی جائے گا، توجہ اس کے اعمال نامہ میں سب سے وزنی عمل قرآن ہوگا۔ پھر سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اہل آسماں کے لیے ویسے چمکتے ہیں جیسے ستارے اہل زمین کے لیے چمکتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ پھر سرکار رسالت نے فرمایا اللہ نے جنت کے درجات قرآن کی آیتوں کی تعداد کے برابر بنا دیے ہیں۔ جب کوئی جنت میں، جب کوئی بہشت میں جائے گا، توجہ، جب کوئی محشر میں جائے گا اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات کو عبور کرتا چلا جا۔ گھبرا تو نہیں رہے نا آپ نے؟ توجہ فرمائیے گا، جنت کے درجات کو عبور کرتا چلا جا۔ کہیں گے مولانا اتنی ساری حدیثیں آپ نے پڑھ دی، یہ حدیث کہاں سے نکال کے لے آئے کہ پیغمبر نے فرما دیا کہ رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہم، خدا کے لیے زندگی کے 10 منٹ قیمتی ہیں، مجھے دے دیجیے۔ توجہ فرمائیے گا، ہاں میں نے ہی یہ کہا ہے کہ قرآن سعادت بھی دیتا ہے، قرآن شہادت کی موت بھی دیتا ہے، قرآن لواء الحمد کا سایہ بھی دیتا ہے، قرآن گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف بھی لاتا ہے۔ قرآن وہ ہے جو رحمان کا کلام ہے، قرآن وہ ہے جو اعمال نامہ میں وزنی عمل ہے، قرآن وہ ہے جو شیطان کی دھوکہ بازیوں سے بچا دیتا ہے۔ تم میں سب سے افضل وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے، آگے قرآن پڑھا دیتا ہے۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، جنت کے درجات بھی قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہے۔ کہو مولانا اتنی فضیلت پڑھی، توجہ فرمائے گا، پھر کیوں کہہ دیا کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ قرآن سعادت بھی دیتا ہے، قرآن شہادت بھی دیتا ہے، قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے۔ توجہ فرمائے گا، قرآن ہر پڑھنے والے پر لعنت نہیں کرتا، قرآن ان پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے وارثوں کی معرفت نہیں رکھتے ہیں۔ 4 جملے کہہ رہا ہوں دعا لینے کے لیے۔
قرآن پڑھنے والا فیروزیہ کا مجمع میرے 4 جملے سینے پہ محفوظ کر لینا. تو جو فرمائیے گا معافی چاہتا ہوں, سینے میں محفوظ کر لینا جملے کہہ رہا ہوں. قرآن پڑھنے والا قرآن کھولے, آیت تطہیر پڑھے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, آیت تطہیر پڑھے, اہل بیت کی عصمت و طہارت کا قائل نہ ہو, قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے, آیت مبہلہ پڑھے, فاطمہ کی صداقت کا قائل نہ ہو, قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے, انما ولیکم اللہ پڑھے, اللہ رسول کے بعد علی کو اپنا ولی نہ سمجھے, قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے. مسلمان قرآن کھول لیتا ہے, توجہ فرمائیے گا, چلو 4 جملے اور کہہ دیتا ہوں. مسلمان قرآن کھول لیتا ہے, جنگ بدر سامنے آ گئی, تو توجہ فرمائیے گا, فرشتوں کا نازل ہونا تو یاد رہا, جو علی کو بدر میں ناصر رسول نہ سمجھے, احد کی قصے کو قرآن میں کھولے, علی کو شاہ لافتہ نہ سمجھے, خیبر کو پڑھے, علی کو شاہ لافتہ نہ سمجھے, احد کو پڑھے, علی کو کل ایمان نہ سمجھے, اس پر قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے. آؤ تمہیں شیعہ عقیدہ بتاتا ہوں. قرآن نور ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن شفا ہے, قرآن رحمت ہے, قرآن تبیانا لکل شے ہے. تو جو فرمائے گا, عقل کے اندھوں, آنکھوں کے اندھوں کو بتا دو, ہر قرآن ہدایت نہیں ہے, وہ قرآن ہدایت ہے جو در اہل بیت سے لیا جائے. توجہ فرمائی آپ نے, یہ ہے قرآن و اہل بیت کا مقام. توجہ فرمائی آپ نے. اب سید الساجدین میرے آقا زین العابدین نے قرآن کے حوالے سے خوبصورت حدیث ارشاد فرمائی. اچھا, اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو زین العابدین, سید الساجدین, ذو الصافنات, آدم آل محمد, نوح اہل بیت, دعاؤں کی شکل میں انجیل آل محمد دینے والے, زبور اہل بیت پیش کرنے والے, دنیا کو سجدوں کا طریقہ سکھانے والے, مناجات کا سلیقہ سکھانے والے, علی ابن الحسین کی ذات پر لبوں کو معطر فرمائے, سب مل کر بآواز بلند صلوات. محمد وعجل فرجہم. میرے آقا سید الساجدین نے قرآن کی عظمت, سمجھ گئے ہو جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا, توجہ فرمائے گا, قرآن کی عظمت کے بارے میں ایک جملہ کہا, فرمایا لو مات من بین المشرق والمغرب, اگر شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک ساری دنیا کے انسان مر جائیں, رحلت کر جائیں, چلے جائیں, موت کی آغوش میں چلے جائیں, سرکار زین العابدین نے کیا جملہ کہا, کہا لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی, فرمایا جب تک قرآن زین العابدین کے ساتھ ہے, زین العابدین اس دنیا کے خالی ہونے سے گھبرانے والے نہیں ہیں. اللہ لمستوحشت, ایک طرف قرآن ہو, ایک طرف سید سجاد ہو. مورخ نے یہ جملے لکھے. آج میں نے خلاف عادت ان ایام میں یا شہزادی زینب پہ پڑھتا ہوں یا امام سجاد کی سیرت, چلو بہرحال جو کہہ دیا وہ بھی ضروری تھا. توجہ فرمائیے گا, غور فرمانا. لوگوں نے دیکھا کہ سید سجاد کے گھر کے دروازے کے سامنے لوگ جمع ہیں. کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہ آج نہیں, یہ ہجوم, یہ لوگ یہ ہر روز آتے ہیں. کہا کس لیے؟ کہا جب علی ابن الحسین اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, سید سجاد کی آواز کوئی اتنی خوبصورت اور اتنا اچھا انداز اور لحن ہوتا ہے, کوئی بھی قدم زین العابدین کے دروازے سے آگے بڑھ نہیں سکتا ہے.
یہ لوگ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، ایک طرف قرآن صامت ہو اور دوسری طرف وہ ہستیاں جو قرآن کے وارث بھی ہیں، قرآن ناطق بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے عظیم ہستی کا نام ہے علی۔ اہل بیت دیکھیے، ائمہ کی فہرست بناؤ، سب سے عظیم ہستی کا نام ہے علی۔ اور ایک مورخ نے یا سائنسدان نے جملہ لکھا تھا، کہا تھا کتنا بدبخت تھا وہ مسلمان جس نے علی سے علم نہیں لیا، جنگیں کرتے رہے۔ جملے سنیے گا، علم نہیں لیا، جنگیں کرتے رہے۔ اگلا جملہ اس نے قیمتی لکھا، کہتا ہے اگر دنیا علی سے علم لے لیتی تو ہمیں قیامت تک، سنیے گا جملہ، قیامت تک تحت الثری سے لے کر عرش اعلیٰ تک ہمیں ریسرچ کی ضرورت نہ پڑتی۔ علی بن ابی طالب اتنا علم عطا فرما دیتے کہ دنیا کو ریسرچ نہ کرنا پڑتی۔ عزادار بنے بیٹھے ہو، ایک حدیث کہہ دوں، سرکار رسالت نے فرمایا ان الحسین باب من ابواب الجنہ۔ آپ کی آنکھیں ادھر تعاقب نہ کریں، میں ایک صلوات پڑھا دیتا ہوں، جن احباب نے بیٹھنا ہے وہ تشریف فرما ہو جائیں گے۔ میں مصائب کی چند سطریں کہہ کے عبادت مکمل کر لیتا ہوں، پھر یہ بارگاہ حسینی میں احباب اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں گے۔ جملے سنیے گا، کہا کہ ہمیں ریسرچ کی ضرورت نہ پڑتی۔ علی کو دنیا نے جنگوں میں مصروف رکھا، علم نہ لے سکے۔ سنیا یہ جملے، علم علی سے نہ لے سکے۔ پھر جب میں نے حسین بن علی کی عظمت کے جملے پڑھے، سرکار رسالت نے، میں اب آزاداروں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سنیے گا، سرکار رسالت نے فرمایا ان الحسین باب من ابواب الجنت۔ فرمایا حسین ابن علی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اب سارے بزرگ بیٹھے ہیں، زندگی گزر گئی حسین ابن علی کی فضیلت سنتے پڑھتے پڑھتے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کو حسین ابن علی کا مقام سناؤں گا، لیکن بہرحال آج کی عبادت کے لیے یہی جملہ سن لیجئے، توجہ فرما لیجئے۔ کوئی بزرگ کہہ سکتا ہے مولانا یہ کیسی فضیلت ہے، حسین تو وہ ہے جو وارث جنت ہے، حسین تو وہ ہے جو مالک جنت ہے، حسین تو وہ ہے جو جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ کیسی فضیلت ہے، جنت کا دروازہ ہونا یہ کوئی حسین کی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن عزادارو صف عزا پہ بیٹھے ہو، جب اسی حدیث کو میں نے دوسرے رخ سے دیکھا، یہ حدیث جہاں حسین ابن علی کی عظمت کو بیان کرتی ہے، وہاں عزادار کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ جب کوئی حسین کا عزادار اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب گھر سے نکلتا ہے، یہ سمجھ کے نہ نکلے، یہ سوچ کے نہ نکلے کہ میں پرانی چٹائی پہ، صف پہ، خاک پر بیٹھنے جا رہا ہوں، بلکہ پیغمبر نے فرمایا جب گھر سے نکلے یہ سوچ کر نکلے میں جنت کے دروازے پر بیٹھنے جا رہا ہوں۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا ان الحسین باب من ابواب الجنت، حسین ابن علی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، جنگوں میں مصروف رکھا دنیا نے علی کو، ارباب مقاتل نے عجب انداز، عبادت کا یہ انداز ہے، لکھا کہ صفین کے بعد علی بن ابی طالب مدینہ نہیں گئے، علی کوفہ چلے گئے۔ جب علی کوفہ گئے، کچھ دن گزرنے کے بعد، عزادار بننا میں پھر منت کر رہا ہوں اور آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، جب علی کوفہ گئے کچھ دن گزرے، علی بن ابی طالب نے اپنے شہزادوں کو بلایا
اور بلا کر کہا حسن حسین مدینہ سے میری پردہ دار بیٹیوں کو لے آؤ، اجرکم اللہ۔ ہر آنکھ وضو کرے گی۔ میں نے توسل کیا ایصال ثواب کے لیے، یہ مجلس ہے، کہا میرے شہزادوں جاؤ میری پردہ دار بیٹیوں کو لے آؤ۔ تیار ہوئے شہزادے، جب کوفہ چھوڑنے لگے علی نے روکا اور روک کر میرے مولا نے کہا حسن حسین جانتے ہو نا تمہاری بہنیں کتنی پردہ دار ہے؟ اجرکم اللہ، جو ہمراہی کریں گے عبادت میں دعا دوں گا۔ کہا کتنی بڑی پردہ دار ہے؟ اس وقت شہزادہ حسن بول کر کہتے ہیں بابا ہاں پتہ ہے میری بہنیں اتنی پردہ دار ہیں، نانا کی مزار پر بھی رات کو جایا کرتی تھی، اور بابا مجھے یاد ہے جب میری بہنیں قبر رسول پر جاتی تھی آپ حکم دیا کرتے تھے مزار رسول کے چراغ بجھا دو۔ حسن مولا کہتے ہیں بابا میں نے پوچھا تھا بابا نانا کی قبر کے چراغ کیوں بجھا دیتے ہو؟ ازادرو بابا آپ نے کہا تھا علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی مدینہ کے کسی شریف کی نظر میری بیٹیوں کے سائے پر پڑ جائے۔ اجرکم، جب شہزادے چلے نا، لو تیاری کرو مصائب کی، جب شہزادے چلے ازادر اس وقت علی نے ایک جملہ کہا، علی ابن ابی طالب نے کہا حسن و حسین میں علی کہہ رہا ہوں تمہیں حکم دیتا ہوں میرے شہزادوں دن کو آرام کرنا رات کو سفر کرنا۔ اجرکم اللہ، ہے کوئی عزادار بیٹھا ہوا؟ کہا دن کو آرام کرنا رات کو سفر کرنا۔ لو عزادار و شہزادے کوفہ سے چلے مدینہ پہنچے، عزادار و مدینہ پہنچ کرنا اتنا جملہ کہا علی و بطول کی بیٹیوں پردہ دار بہنوں بابا تمہیں اپنی شاہی میں بلا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، مجھے کوفہ پڑھنا ہے، جو ہاتھ اٹھ جائے دعا دے دینا۔ کہا کہ ہے عزادارو، کہا بابا تمہیں شاہی میں بلا رہا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا جب علی کی بیٹی نے مدینہ چھوڑا ہوگا نا، مزار نانا پہ گئی ہوگی، ماحول کیسا ہوگا؟ حیا کی چادر سر پہ ہوگی، عزادارو کنیزوں کا حالہ ہوگا، بازار رسول پر جا کر اتنا کہا ہوگا نانا ہم بابا کی شاہی میں کوفہ جا رہے ہیں۔ ماں کی مزار پہ آئی ہوگی، علی کی بیٹی نے آ کر کہا ہوگا بابا ہم نانا اماں ہم بابا کی شاہی میں کوفہ جا رہے ہیں۔ لو تیاری کرو، مصائب شروع کرنے لگا۔ عزادارو قافلہ چلا، عزادارو چلنا تھا قافلے کا، جیسے علی نے کہا تھا نا عزادارو دن کو آرام ہوتا تھا رات کو سفر ہوتا تھا، ہمراہی فرمانا، رات کو سفر ہوتا تھا۔ عزادارو چلتے چلتے نا یہ قافلہ عزادارو جب کوفہ پہنچا نا، عزادارو جمعہ کا دن تھا، علی خطبہ دے رہے تھے۔ اجرکم اللہ، جمعہ کا دن ہے، علی خطبہ دے رہے تھے۔ عزادارو جب علی خطبہ دے رہے تھے نا، عزادارو حسن مولا نے کوفہ کے باہر قافلے کو روکا، قافلے کو روک کرنا عزادارو ہاں کوفہ میں آئے جہاں علی منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ عزادارو حسن مولا نے ایک تحریر لکھی، لکھ کر منبر تک پہنچائی، پہنچا کر حسن مولا نے کہا بابا تیری پردہ دار بیٹیاں کوفہ کے باہر آ گئی۔ اجرکم اللہ، جیسے ہی علی نے یہ تحریر پڑھی نا کہ پردہ دار بیٹیاں کوفہ کے باہر آ گئیں، عزادارو اس وقت علی نے خطبہ کو روکا، روک کرنا علی نے ایک جملہ کہا، علی نے کہا لیلن لیلہ، کہا حسن بیٹا ابھی دن ہے، زینب پردہ دار ہے، رات ہونے دو، میں اپنی شہزادیوں کو کوفہ لے آؤں گا۔ لو میری طرف دیکھنا، عزادارو خطبہ جمعہ ختم ہوا، علی نے خطبہ ختم کیا، میرے اور آپ کا مظلوم امام عزادارو کوفہ کے ایک ایک دروازے پر گئے۔ جب کوفہ کے ایک ایک دروازے پر علی گئے نا، علی نے جا کر دق الباب کیا، دق الباب کر کے نا عزادارو علی نے جب کوئی کوفے کا مرد باہر آتا نا، علی اتنا کہتے اے کوفہ کے مرد آج رات گھر سے باہر نہ آنا،
میری شہزادیاں کوفہ آ رہی ہیں، اجرکم اللہ، لو تیاری کرو، ڈوب گیا جمعہ کا سورج، علی چلے، ازادر اس عماری کو جا کے علی نے سنبھالا جہاں بیٹھی ہوئی تھی چادر تطہیر کی وارث زینب، ازادر علی قافلہ لے کے چلے، کوئی ہے آزادار؟ ہاں علی قافلہ لے کے چلے، ازادر جب کوفہ کا صدر دروازہ آیا، علی نے کہا زینب اگر تکلیف نہ ہو ایک مرتبہ عماری کا پردہ ہٹائے، ازادر عماری کا پردہ ہٹا، علی نے کہا زینب پہچانو یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے، اجرکم اللہ، یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے۔ قافلہ آگے بڑھا، ازادر کوئی صدر بازار آیا، کوئی بڑا چوک آیا، علی نے کہا اگر تکلیف نہ ہو ایک مرتبہ اور عماری کا پردہ ہٹاؤ، ازادر عماری کا پردہ ہٹا، علی نے کہا پہچانو یہ کوفہ کا بازار ہے، یہ کوفہ کا بڑا چوک ہے۔ ازادر اس وقت شہزادی سے رہ نہ گیا، علی کی بیٹی نے کہا بابا حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، حنفیہ بھی ہے، عباس بھی ہے، بازار و چوک تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، میں تو آپ کی پردہ دار بیٹی ہوں۔ ازادر و علی نے تڑپ کر کہا تھا آج شہزادی بن کے آئی ہو، کوئی کوفہ آئے گا جب قیدی بن کے آؤ گی۔ ازادر آ گیا وہ کوفہ، ازادر جب علی کی بیٹی پابند رسن ہو کر کوفہ میں آئی، بے بلا سواری بدماشوں کا مجمع، ازادر جب آئی نا، ارباب مقاتل نے لکھا ہے ازادر جب کوفہ میں یہ قافلہ آیا نا، ازادر بے پناہ سواری پر پسے گردن بندے ہوئے ہاتھ، علی کی بیٹی ازادر بے پناہ سواری پہ بیٹھی ہے، گود میں سکینہ ہے۔ ازادر کیا دیکھا جب بازار میں نا یہ اونٹ ایک مکان کی چھت کے قریب آ کے کھڑا ہوا نا، کیا دیکھا؟ سکینہ ہے، بار بار علی کی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ ازادر ہاں سیدہ زینب نے پوچھ لیا، کہا شہزادی سکینہ چہرہ دیکھتی ہو کچھ کہتی نہیں ہو؟ کہا پھپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے۔ اجرکم اللہ، پھپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے۔ ازادر مکان کی چھت پہ ایک خاتون بیٹھی تھی، کہا ہاں، کہا بی بی رکو میں بچی کے لیے پانی لے کے آتی ہوں۔ گھر گئی، ازادر ایک جام پانی کا لے کے آئی، جب پانی پیش کرنے لگی نا، ازادر اس کنیز خدا نے عجیب جملے کہے، کہا اللہ قیدیوں کی دعا سنتا ہے، اس بی بی سے کہہ دے میرے حق میں دعا کر دے۔ ازادر ہاں علی کی بیٹی نے کہا مستور بتاؤ تیری پہلی کون سی دعا ہے؟ کہا میری پہلی دعا ہے اس بچی سے کہو دعا مانگے جیسے یہ اسیر ہوئی میرے بچے ایسے اسیر نہ ہو۔ کوفہ کا بازار اسیر تھی جو سکینہ، ازادر اور رسیوں والے ہاتھوں کو اٹھا کر بی بی نے دعا مانگی، میرے اللہ جیسے میں اسیر ہوئی اس مستور کی بیٹیاں ایسے اسیر نہ ہو۔ ازادر دوسرا جملہ، کہا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا اس بچی سے کہو دعا مانگو جیسے یہ یتیم ہوئی۔ اللہ جانے سکینہ کی یتیمی میں کتنا درد تھا، ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ ازادر و سکینہ نے کوفہ کے بازار میں دعا مانگی، اے اللہ جیسے میں یتیم ہوئی ویسے یہ بی بی یتیم سے بچے یتیم نہ ہو۔ کہا مستور بتاؤ تیری تیسری دعا کون سی ہے؟ کہا میری تیسری دعا ہے جس سے کہو دعا کرے مجھے مدینے کا سفر نصیب ہو۔ کہا مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا مدینہ میں میرے آقا حسین رہتے ہیں، میری شہزادی زینب رہتی ہے، ازاداروں کا سفر نصیب ہو، میں حسین کی زیارت کروں، میں اپنی آقا زادی کی زیارت کروں۔ ازادار اس وقت علی کی بیٹی سے رہ نہ گیا، ازاداروں بالوں کو چہرے سے ہٹا کر علی کی بیٹی نے کہا ام حبیبہ پہچانو میں زینب ہوں، ہم کربلا میں الٹ گئے، میری چادر نہ رہی، وہ نیزے پہ حسین کا سر ہے، میرا عباس و اکبر نہ رہے، میں اجڑ کر کوفہ میں آ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔